صحابیات صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں خوش آمدید۔ آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں ان جنتی خاتون کا جنہوں نے خود اپنے کانوں سے اپنے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت سنی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار، جذبہ جہاد و شہادت سے لبریز جنتی صحابیہ حضرت ام سلیم کی بہن اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ام حرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رمیسہ یا غمیسہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت ام حرام ہی سے مشہور ہیں۔ تعلق مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ والد کا نام ملحان اور والدہ کا نام ملیکہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی خالہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جن سے 2 بچوں کی ولادت ہوئی، حضرت قیس بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر اور جنگ احد دونوں میں شریک رہے، اور جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن سے آپ کے ہاں محمد بن عبادہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قباء تشریف لے جاتے تھے تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرتی تھیں۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور آرام فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین چہرہ مبارک پر مسکراہٹ دیکھ کر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو راہ خدا میں لڑتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سمندر میں کشتیوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے جہاد کے لیے جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ کریم مجھے ان میں شامل فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی
اور پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اٹھے اور یہی خواب بیان فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں ان میں شامل رہوں۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے والوں کی صف میں شامل ہوگی، یعنی پہلے خواب میں جو گروہ دکھایا گیا تھا ان کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، یاد رہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب کی تعبیر 27 ہجری میں پوری ہوئی، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہونے والی بحری جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ قبرص کے سمندری سفر پر روانہ ہوئی۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور قبرص فتح ہو گیا۔ ناظرین، ویسے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی و صحابیہ جنتی ہیں، لیکن اس جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی طور پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت حاصل ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی عام جہاد نہیں تھا۔ اس جہاد میں حصہ لینے والوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خصوصی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ کریم کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبر کے مطابق حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اس جہاد میں شریک ہوئیں، تو لہٰذا یہ فضیلت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہوئی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہوا۔ یہ جہاد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری جہاد تھا۔ قبرص سے واپسی کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ قبرص کی فتح کے بعد واپسی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کے لیے خچر لایا گیا، جس پر آپ سوار ہوئیں، اور اس سواری سے گرنے کے سبب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبرص میں شہادت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات